الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی مظہر لطفہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و عطرتہ اجمعین۔ بہت خوبصورت آیات طیبہ ہیں، آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 ہم آج پڑھیں گے۔ ان آیات طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو دعوت دی ہے کہ وہ ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر۔ ارشاد فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، وانفقوا اور خرچ کرو، مما جعلکم اس کی راہ میں، وہ مال جن میں اس نے تمہیں بنایا ہے، مستخلفین فیہ اپنا نائب، جس مال میں اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے، نیابت دی ہے، اختیار تمہیں عطا کیا ہے، وہ مال ہے اسی کا، تمہارا نہیں ہے، اس نے تمہیں اس مال کا نائب بنایا ہے، اس مال کو تم اسی کی راہ میں خرچ کرو۔ فالذین آمنوا منکم، پس جو لوگ ایمان لائے تم میں سے، وانفقوا اور راہ خدا میں خرچ کرتے رہے، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا گیا۔ اب جتنے لوگ نعمت ایمان سے محروم ہیں نا، ان سب کو یہ دعوت ہے، اور ایمان کے ساتھ انفاق یعنی خرچ کرنے کو جوڑا ہے کہ ایمان لاؤ اور خرچ کرو۔ پتہ چلا اللہ کی راہ میں مال، اور ساتھ یہ فرمایا کہ مال خرچ کر کے یہ مت سمجھنا کہ تم نے اپنا مال خرچ کیا، تمہارا نہیں ہے، مستخلفین فیہ، تمہیں اس نے اپنا نائب بنایا ہے، اس مال میں نیابت دی ہے۔ حقیقت میں مال اسی کا ہے، حقیقت میں سبھی کچھ اسی کا ہے، اس نے تمہیں نیابت عطا کی ہے کچھ عرصے کے لیے کہ تم میرے اس مال کے نائب ہو۔ اب وہ چاہتا ہے کہ جس مال پر میں نے تمہیں نیابت دی ہے، نائب بنایا ہے، اختیار دیا ہے، اس مال کو پھر اسی رب کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ اچھا، پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہوا کہ اللہ کریم نے جہاں بھی اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات کی ہے نا، وہاں ساتھ یہ فرمایا ہے کہ وہ مال جو اللہ ہی نے تمہیں دیا ہے۔ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ بندہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو اس کا ہے، کہا نہیں تمہارا ہے نہیں، ہم نے تمہیں کچھ دنوں کے لیے اس کا مالک بنا دیا، نائب بنایا ہے، مختار بنایا ہے، اختیار دیا ہے، جس دن ہم چاہیں گے تو ہم سارا واپس لے لیں گے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں موت کے ذریعے جاتا ہے تو جو کچھ بھی تھا سب رہ جاتا ہے، سوائے 2 چادروں کے ساتھ نہیں جاتا۔ بینک بھرے ہوئے تھے، گاڑیاں تھیں، محلات تھے، کیا کچھ نہیں تھا، کیا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ساتھ چل سکی؟ تو اگر اس کی ہوتی تو لے جاتا نا۔ اللہ نے ایک وقت تک اس کو اس کی ملکیت دی ہوئی تھی، جب چاہا ملکیت ختم کر دی۔ پہلے میرے دادا زمین کے مالک تھے، پھر میرے والد زمین کے مالک ہوئے، اب وہ چلے گئے، اب میں زمین کا مالک ہوں، کل میں چلا جاؤں گا تو میرا بیٹا زمین کا، وہ میری تو ہے ہی نہیں، میری کب ہے؟ اتنے عرصے کے لیے جتنا عرصہ میں زندہ ہوں۔ تو فرمایا مستخلفین فیہ، مال خرچ کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لینا کہ تمہارا نہیں ہے، تم اس کے نائب ہو، اللہ نے تمہیں اپنی نیابت دی ہے، اختیار دے دیا ہے کچھ عرصے تک، اس اختیار کو استعمال کرو اور اس مال کو اسی کی راہ میں خرچ کرو جس نے دیا ہے، تب وہ راضی ہوگا۔ تو فرمایا جس نے
ایمان لا کر اللہ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے مال کو خرچ کیا، لہم اجر کبیر، وہ کتنا لجپال ہے، اپنے دیے ہوئے مال کو اس کی بارگاہ میں جب لوٹاؤ تو وہ کہتا ہے میں بڑا اجر دوں گا، بڑا اجر عطا فرماؤں گا، کامیاب ہو جاؤ گے، زندگی کے حسن خوبیاں تمہیں نصیب ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے الہاکم التکاثر، کہ تمہیں ہلاک کر دیا کثرت مال نے، تمہیں مال کی کثرت نے اللہ کی بارگاہ سے غافل کر دیا۔ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، اے انسان تیرے مال میں سے تیرا کچھ حصہ نہیں، تیرے مال میں تیرا کچھ حصہ نہیں، بجز اس کے جو تو نے کھا لیا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور پرانا کر دیا، یا صدقہ کیا اور آخرت کے لیے بطور زاد راہ بھیج دیا، یا خرچہ صدقہ کیا اور آخرت کے لیے زاد، جو کھایا وہ بھی ختم، جو پہنا وہ بھی ختم، جو صدقہ کیا وہ باقی رہ گیا، وہ زاد راہ ہے جو تم نے آخرت کے لیے بھیج دیا۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ جانے والا ہے، اور تو لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا، تو لوگوں کے لیے چھوڑ کر، بیٹوں کے لیے، اولاد بھائیوں بچوں کے لیے، بھتیجوں بانجوں کے لیے چھوڑ کے چلا جائے گا، وہ جیسے چاہیں گے خرچ کریں گے، تیرا تو اختیار ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک روز ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک دمبا ذبح کیا ہوا بطور ہدیہ آیا، سرکار گھر تشریف فرما نہیں تھے، آپ نے اس کا ایک بازو رکھ لیا اور باقی پورے کا پورا اٹھا کر مسکینوں میں بانٹ دیا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شانہ اقدس میں تشریف لائے تو پوچھا کوئی چیز بچی ہے اس میں سے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا ما باقی منہا الا کاتفھا، اے اللہ کے رسول میں نے کچھ بھی باقی نہیں بچایا سوائے ایک ران کے، ایک اس کے بازو کے، باقی سب ختم ہو گیا، صرف ایک بازو بچا ہے۔ اس مرشد کامل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جو تم نے راہ خدا میں دے دیا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، جو تم نے راہ خدا میں دیا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، اور جو تم نے بازو اپنے لیے رکھ چھوڑا حقیقت میں وہ ضائع ہو گیا۔ یہ جو گھر پڑا ہے یہ ضائع ہو گیا، جو ہم کھائیں گے ختم ہو جائے گا، کھائیں گے اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ وہ جو تم نے 3 رانے اٹھا کے یا جو حصہ مسکینوں میں تقسیم کیا ہے نا وہ عبدالآباد تک باقی ہو گیا، اب وہ ہمارا ہے، کل اللہ کی بارگاہ سے ہمیں وہ کئی گنا ہو کر ملے گا۔ یہ صدقے کی اہمیت ہے، اللہ کی بارگاہ میں مال جو خرچ کر دیا جاتا ہے وہ باقی اور ابدی ہوتا ہے، جو ہمارے پاس رہتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے قدرت کی بارگاہ میں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، حالانکہ میرا رسول تمہیں دعوت دیتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، حالانکہ تم اس سے پہلے اللہ کو وعدہ بھی دے چکے ہو۔ جب ہماری روحوں کو اللہ نے اکٹھا کیا تھا اور وعدہ لیا تھا، پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں، تو ہم سب وہاں کہہ کے آئے ہیں ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، حالانکہ تم اللہ کو وعدہ دے چکے ہو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو اپنے اس وعدے پر پکے رہو، اللہ کے خلاف نہ جاؤ، اسے مان لو اور پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔